اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، روزے کا کیا حکم ہے، اور اس پر شریعت نے کس قسم کا کفارہ عائد کیا ہے اور کس قسم کی سزا اس کو دی ہے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اذ جاء رجل، اچانک ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ ہلکت، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا اور میں برباد اور تباہ ہو گیا۔ قال ما لک، فرمایا کہ کیا ہوا، تم کیوں برباد ہو گئے، تمہیں کس چیز نے برباد کیا؟ قال وقعت علی امراتی فی رمضان، میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا ہے۔ وفی روایت اصبت اہلی فی رمضان، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جو ہے وہ تعلق جماع کا قائم کر لیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجد رقبۃ تعتقها، تمہارے پاس غلام ہے آزاد کرنے کے لیے، یعنی کفارے کے طور پر تم نے ایک غلام آزاد کرنا ہے، جو شرعی حکم وہ آپ نے بیان کیا، اور یہ نبی علیہ السلام کا خلق کہ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، کیونکہ ایک بندہ اس سے ایک غلطی ہو گئی تو آپ نے تعنیف اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی، اور اس کو اپنے قریب بلا کر اس کو شرعی حکم بیان کیا کہ تمہیں ایک غلام آزاد کرنا ہے، غلام ہے تمہارے پاس؟ قال اللہ کا غلام تو نہیں ہے۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو، مسلسل 2 مہینے بغیر ناغے کے، ایسا کر سکتے ہو؟ قال اللہ، کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا، ایک روزہ تو برداشت نہیں کر سکتا، 2 مہینے کیسے برداشت کروں گا؟ قال فهل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ قال لا، کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ قال فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فبینما نحن علی ذلک، وہ شخص بھی بیٹھ گیا، آپ بھی خاموش ہو گئے، یہ کیفیت قائم رہی۔ اذ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عرق لایا گیا، ایک بڑا ٹوکرا، اس میں کھجوریں تھیں۔ بل عرق المکتل، یعنی عرق ایک بڑے برتن کو، جس کو ہم اپنی زبان میں ٹوکرا بولتے ہیں، جو یہ گھاس پھوس کا بنا ہوتا ہے۔ قال این السائل، وہ ٹوکرا آپ نے جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے جو اپنی بربادی اور ہلاکت کی باتیں کر رہا تھا؟ قال انا، کہا کہ میں یہ بیٹھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال خذ هذا فتصدق به، یہ ٹوکرا تم لے لو اور اس کو صدقہ کر دو، تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فقال، اس نے کہا الا افقر منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں صدقہ کس پر کروں، اپنے سے زیادہ غریب آدمی پر، اپنے سے بڑے فقیر پر؟ فواللہ، اللہ کی قسم، ما بین لابتیہا، مدینے کے ان 2 ٹیلوں کے درمیان، 2 حروں کے درمیان جو ہے کوئی گھرانہ مجھ سے بڑا غریب اور فقیر جو ہے وہ نہیں ہے۔ ان بین حرتین، مدینے کے 2 حرے، حرہ اس زمین کو بولتے ہیں جس زمین پر کالے پتھر جو ہیں وہ اپنا پیوست ہو، کالے پتھر والی زمین، اور مدینہ جو پورا ایک بستی ہے، پورا ایک شہر، یہ 2 حروں کے درمیان ہے، 2 حروں، یعنی دونوں طرف، یعنی ایسی زمین ہے جو پتھریلی زمین ہے اور کالے پتھر اس میں پیوست ہے۔ ایک طرف کے حرے کو واقم بولتے ہیں اور دوسری طرف کے حرے کو وبرا بولتے ہیں، اور مدینہ ان 2 حروں کے درمیان ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ دونوں جو حرے ہیں مدینہ کے اور پوری بستی مدینہ کی، اگر آپ ایک ایک گھر کو دیکھیں تو مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، سب سے بڑا فقیر میں ہوں، تو میں صدقہ کس کو دوں؟ میں خود سب سے بڑا فقیر ہوں، تو صدقہ جو ہے فقیر کو دیا جاتا ہے، اپنے سے زیادہ حاجت مند کو، فقیر کو میں صدقہ کس کو دوں؟ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام ہنس پڑے، حتی بدت انیابہ، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا، اکثر آپ مسکرایا کرتے تھے، مگر آج اس شخص کی بات پر آپ کھلکھلا کے ہنس پڑے، اور صحابہ کہتے کہ ہم نے آپ کی مبارک داڑھیں دیکھ لیں۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ اطعمہ اہلک، جاؤ اپنے گھر لے جاؤ
اور اپنے اہل کو کھلاؤ، اپنے اہل کو کھلاؤ۔ تو یہ حدیث پوری ہوئی۔ اس حدیث میں مسائل تو بہت ہیں۔ امام عراقی رحمہ اللہ نے ایک کتاب تالیف کی ہے اس حدیث کے مسائل جو مستنبط ہوتے ہیں ان کے بیان کے لیے 1000 مسائل کا استنباط کیا ہے اس ایک حدیث۔ لیکن یہاں چونکہ جو تعلق ہے ہمارا اس موضوع کے ساتھ وہ یہی ہے کہ یہ شخص رمضان کے نہار دن میں یہ فعل کر بیٹھا اپنی بیوی سے تعلق کا، پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ جو شخص اس فعل کا مرتکب ہو، نمبر 1 اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا فرض ہے۔ اور تیسری چیز اس کا کفارہ۔ کفارہ 3 چیزیں ہیں اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے وہ غلام آزاد کرے اگر طاقت ہو، اگر یہ طاقت نہ ہو تو پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل ناغے کے بغیر روزے رکھے، اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس حدیث کی فقہ ہے اور یہ کفارہ ہے اس عمل کا۔ لیکن ایک مسئلہ اور اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ شخص انتہائی فقیر تھا، اس سے یہ غلطی ہو گئی، لیکن نہ کفارہ تھا، نہ غلام تھا، نہ اس کو روزوں کی طاقت تھی۔ اب مسئلہ یہ کہ جو شخص عاجز ہو اور تینوں میں سے کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیا اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا کفارہ ساقط ہو سکتا ہے۔ کچھ علماء نے عدم سقوط کا قول اختیار کیا، لیکن کفارہ ساقط ہو سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے اپنے فقر کا ذکر کیا اور کہا کہ پورے مدینے میں سب سے بڑا فقیر میں ہوں، تو میں یہ کس کو دوں، کس کو تقسیم کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے گھر جا کر تم کھا لو۔ تو گویا اس کفارہ اس کا ساقط ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی، لہذا عاجزی پر جو ہے وہ کفارہ ساقط ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت بھی کفارہ ادا کرے گی؟ عورت خواہ اس عمل پر راضی ہو یا اس کو شوہر مجبور کرے، اس پر کفارہ نہیں، کیونکہ جو واقعہ پیش آیا نبی علیہ السلام نے اس مرد ہی کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا، آپ نے خاتون خانہ کا کچھ نہیں پوچھا، لہذا خاتون اس عمل میں خواہ راضی ہو یا نہ ہو مجبور کر دی جائے اس کے ذمہ کفارہ نہیں۔ البتہ قضا عورت بھی دے گی، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اور قضا وہ روزہ رکھے گی۔ جی